السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی بھائی پیارے بچوں، بقرعید آنے والی ہے۔ سب جگہ گائیں، بیل، دمبے، بکرے اور اونٹ کی بات چیت چل رہی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم عید قرباں سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے مناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جن کا لقب خلیل اللہ ہے۔ ایک دن انہیں خواب میں آواز آئی، اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سارے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے اور آپ بہت خوش ہوئے۔ لیکن اگلے دن رات کو آپ کو پھر خواب میں آواز آئی کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ آپ نے سوچا کہ آپ کی سب سے پیاری چیز تو آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن سے آپ بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اپنا خواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کے اس عمل کو قبول کیا اور وہاں ایک گوسفند بھیجا۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں کی پٹی کھولی تو وہاں ایک گوسفند یعنی دمبا ذبح تھا اور آوازیں غیب آئی، اے ابراہیم، تمہارا یہ عمل قبول ہوا، تمہارے اس عمل کو تا قیامت یاد کیا جائے گا اور تمہاری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربانی کریں گے۔ لہٰذا پیارے بچوں، ہم سب مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ یہ عید ہر سال 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ اس مہینے حج کا فریضہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ حج کرنے کے بعد مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس عید کو قربانی والی عید یا بقرعید بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں خاص جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، جیسا کہ بکرا، اونٹ، گائیں، بیل، دمبا وغیرہ۔ جانوروں کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک حصہ غریبوں کا، دوسرا حصہ رشتہ داروں کا اور تیسرا حصہ پڑوسیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس عید میں گوشت کے مزے مزے کے کھانے پکائے جاتے ہیں، دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے اور سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عید کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔